اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورة المنافقین کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 433 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ المنافقین، یہ باب ہے سورہ منافقین کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن زید بن ارقم قال. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی عبید اللہ ابن موسیٰ سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کنت مع عمی فسمعت عبد اللہ ابن ابی سلول یقول لاصحابہ. میں اپنے چچا کے ساتھ تھا کہ میں نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو اپنے دوستوں سے کہتے ہوئے سنا لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فذكرت ذلك لعمي. عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں، ان پر خرچ مت کرو یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائے. اور اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ لوٹے تو عزت والا ذلیل کو مدینہ سے نکال دیں گے، یعنی ہم انصار مہاجرین کو یہاں سے نکال دیں گے. فذکرت ذلك لعمی، میں نے یہ بات اپنے چچا کو بتائی. فذکر ذلك عمی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چچا نے یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی. فدعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدثته فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عبد اللہ ابن ابی واصحابہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصہ سنایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور ان کے ساتھیوں کو بلایا. فحلفوا ما قالوا فكذبني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وصدقه فأصابني شيء لم يصبني شيء قط مثله فجلست في البيت. عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور ان کے ساتھیوں نے اپنی بات پر قسم کھائی کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا اور ان کی بات کی تصدیق کی. بس اس سے مجھے ایک ایسا رنج اور صدمہ پہنچا کہ اس سے پہلے ایسا صدمہ مجھے نہیں پہنچا تھا. بس میں اپنے گھر میں بیٹھ گیا. فقال عمی ما اردت الا ان كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك فانزل الله اذا جاءك المنافقون فبعث الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها ثم قال ان الله قد صدقك. میرے چچا نے مجھے کہا تو نے ارادہ نہیں کیا مگر اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جھوٹا قرار دے اور سخت ناراض ہو تجھ سے. یعنی چچا بھی سخت ناراض ہو گئے کہ تو نے ایسی جھوٹی بات کیوں کہی. پس اللہ جل شانہ نے یہ سورہ منافقین نازل فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس آدمی بھیجا. فقرأها، اور اس کو پڑھا اور پھر فرمایا ان اللہ قد صدقک، بے شک اللہ جل شانہ نے تجھے سچا ٹھہرایا. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ منافقین یہ سورت نازل ہوئی، اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے.
5 ہجری یا 6 ہجری میں جب غزوہ بنی مستلق، جس کو غزوہ مریسیع بھی کہا جاتا ہے، اس سے واپسی پر اس جنگ میں کامیابی کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مہاجری اور ایک انصاری میں لڑائی ہوئی۔ پس مہاجری نے یا للمہاجرین کہہ کر اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور انصاری نے انصار کو بلایا، اور قریب تھا کہ مسلمانوں میں جاہلیت والا فتنہ پھر سے کڑا ہو جاتا، قومیت اور نسبیت والا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر پہنچے اور فرمایا کہ یہ کیسا جاہلیت کا نعرہ ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ اسی طرح علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملہ رفع دفع فرمایا، مگر اس سارے لڑائی جھگڑے میں ایک انصاری کو چوٹ لگی۔ اسی واقعے سے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے فائدہ اٹھایا اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم نے ان مہاجرین کو سر پہ چڑھایا ہے، اپنی اموال اور جائیدادیں تقسیم کر دی، اور یہ تمہارے روٹیوں پر پلے بڑے ہیں اور اب تمہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، لہٰذا اب ان سے اپنا ہاتھ کھینچو ورنہ یہ لوگ تمہارا جینا حرام کر دیں گے، اور لہٰذا جب مدینے پہنچو تو وہاں پر تم عزت والے لوگ ہو، ان نعوذ باللہ ذلیلوں کو وہاں سے نکال دو۔ یہ گفتگو اتفاق سے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی۔ انہوں نے آ کر اپنے چچا کو اس کے بارے میں بتایا، اور ان کے چچا نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے بارے میں ذکر کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی بلایا، منافقین کو۔ وہ تو تھے ہی منافقین، جھوٹی قسم کھانے کے عادی تھے، انہوں نے فوراً جھوٹی قسم کھائی اور آپ علیہ السلام کو اس بات پر قائل کیا کہ ہم سچے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے قسموں کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو سچا گردانا اور زید رضی اللہ تعالی عنہ کو جھوٹا کہا۔ اس سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بڑا صدمہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے، تو وہ گھر جا کے بیٹھ گیا، اوپر سے چچا آیا تو وہ بھی غصہ۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ سورہ منافقین نازل فرمائی اور اس میں پورا واقعہ پھر سامنے آیا۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي سعيد الأسدي قال حدثنا زيد بن أرقم قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی عبید اللہ ابن موسیٰ سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے روایت کی سدی سے، انہوں نے ابو سعید الازدی سے، اور انہوں نے روایت کی زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انہوں نے فرمایا، غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان معنا اناس من الاعراب فکنا نبتدر الماء وکان الاعراب یسبقون الیہ۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اور ہمارے ساتھ کچھ بدو تھے، پس ہم پانی کی طرف دوڑتے تھے اور بدو ہم سے پانی پر جلدی پہنچ جاتے تھے۔ فسبق اعرابی اصحابہ فیسبق الاعرابی فیملأ الحوض ویجعل حولہ حجارتا ویجعل ان نطع علیہ حتی یجیء اصحابہ۔ بس ایک بدو اپنے ساتھیوں سے پہلے پہنچ گیا، تو یہ جب پہلے پہنچتے تھے تو حوض بھر لیتے تھے اور اس کے ارد گرد پتھر رکھ دیتے تھے اور اس پر چرمی فرش ڈال دیتے تھے یہاں تک کہ ان کے ساتھی آ جائے، یعنی اس طرح وہ اپنے لیے پانی ریزرو کر لیتے تھے۔ قال زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فأتى رجل من الانصار اعرابیا فأرحى زمام ناقته لتشرب فأبى أن يدعه فانتزع قباز الماء فربع الأعرابي خشبة فضرب بها رأس الأنصاري فشجه۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی اعرابی کے پاس آیا اور اس نے اپنی اونٹنی کی لگام ڈھیلی کر دی تاکہ وہ پانی پیے، پس اعرابی نے انکار کیا اس سے کہ وہ اس کو چھوڑے، یعنی اس نے اونٹنی کو پانی پینے نہیں دیا، پس انصاری کو پانی کی روک ہٹا دی۔
جہاں پر اس نے پانی کو روک رکھا تھا تو اس انصاری صحابی نے پانی کی روک ہٹا دی، یعنی وہ چرمی فرش وہاں سے ہٹا دیا، تو اس پر اس اعرابی نے لکڑی اٹھائی اور انصاری کے سر پر ماری اور اس کے سر کو زخمی کر دیا۔ فأتى عبد الله ابن أبي رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه فغضب عبد الله ابن أبي ثم قال، پس وہ شخص جس کا سر زخمی ہوا تھا وہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے پاس آیا اور اس کو واقعہ بتلایا، اور وہ انصاری انہی منافقین کے ساتھیوں میں سے تھا۔ ثم قال عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس پر غصہ ہوئے اور کہا، لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا من حوله یعنی الاعراب، تم لوگ ان لوگوں پر خرچ مت کرو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائے، یعنی مراد اس کی وہی اعرابی ہی تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ وَكَانُوا يَحْضُرُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عند الطعام، اور وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے وقت آتے تھے۔ فقال عبد اللہ اذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن عنده، ثم قال لأصحابه لئن رجعنا إلى المدينة فليخرج الأعز منكم الأذل۔ جب عبداللہ نے کہا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلے جائے تو پھر ان کے پاس کھانا لاؤ تاکہ وہ اور ان کے ساتھی بیٹھ کر کھائے اور یہ لوگ نہ کھائے۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا، اے بخدا اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹے تو تم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ قال زید وأنا ردف عمی فسمعت عبد اللہ ابن ابی فأخبرت عمی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے پیچھے تھا، میں نے عبداللہ ابن ابی کی یہ بات سنی اور اپنے چچا کو اس کی خبر دی۔ فانطلق فأخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأرسل إليه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحلف وجحد۔ پس وہ ہم چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میرے چچا نے ان کو خبر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا، پس وہ آیا تو اس نے قسم کھایا اور اپنی اس بات سے منکر ہو گیا، اس نے انکار کیا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ قال زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فصدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکذبنی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور مجھے جھوٹا قرار دیا۔ قال فجاء عمی الی فقال ما اردت الى ان مقتك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکذبک والمسلمون، قال فوقع علی من الہم ما لم یقع علی احد۔ پس میرے چچا میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تو نے کس بات کا ارادہ کیا ہے، یعنی تو نے کیا حماقت کی ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے شدید ناراض ہو گئے اور تجھے جھوٹا ٹھہرایا، اور دوسرے مسلمانوں نے بھی تجھے جھوٹا ٹھہرایا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پس مجھ پر اس کی وجہ سے ایسا غم طاری ہوا، ایسا فکر میرے اوپر لاحق ہو گیا کہ اس کے سوا یعنی میرے سوا ایسا فکر کسی اور کے اوپر طاری نہیں ہوا تھا۔ قال فبینما انا اسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر قد حفقت برأسی من الہم۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اسی اثناء میں کہ اچانک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں چل رہا تھا اور فکر سے میں اپنا سر جھکائے ہوئے تھا۔ اذ اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعرق اذنی وضحک فی وجہی فما کان یسرنی ان لی بها الخلد فی الدنیا ثم ان ابا بکر لحقنی فقال۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک میرے پاس آئے اور میرا کان مروڑا اور آپ علیہ السلام میرے سامنے ہنسے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ ہی خوش کر سکتی تھی مجھے یہ بات کہ میرے لیے اس کے عوض دنیا میں اتنا ہمیشہ کے لیے رہنا ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور فرمایا ما قال لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
قلت ما قال لي شيئا إلا أنه عرق أذني وضحك في وجهي۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کیا فرمایا؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ نہیں فرمایا مگر یہ کہ انہوں نے میرا کان مروڑا اور میرے سامنے ہنسے۔ فقال ابشر ثم لحقنی عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تجھے بشارت ہو۔ ثم لحقنی عمر فقلت له مثل قولی لابی بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی بات پوچھی تو میں نے بھی ان کو وہی جواب دیا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ فلما اصبحنا قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المنافقین، پھر جب ہم نے صبح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں سورہ منافقین پڑھی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ روایت بھی پہلی روایت ہی کی طرح ہے، یہاں پر تھوڑی سی مزید تفصیل کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث جو دوسری نمبر پر ذکر ہوئی یہ صرف امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو حسن صحیح کہا ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ یہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں سدی کبیر اسماعیل ابن عبد الرحمن ہے جو حدیث میں بہت زیادہ غلطیاں کرتا تھا، اور ابو سعید ازدی بھی دوسرے جو راوی ہے وہ بھی معمولی درجے کے ثقہ راوی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے اسی باب کے مزید نئی روایات کے ساتھ، ان کی تفاسیر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔